اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں جو لوگ بھی کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، دوسرے درجے میں رکھتے ہیں. اور دوسرے درجے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اصل میں ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے، لہذا ہمیں زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. یہ بات تو درست ہے کہ زندگی کو مذہب کے ذریعے سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب کا بنیادی مقصد آپ کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے ہی نہیں. بعض دفعہ تو مذہب پہ چل کے زندگی خراب ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو، جو شخص مذہب پہ چلتے ہوئے قربانی دے اور جام شہادت نوش کر لے تو اس کی زندگی دنیاوی لحاظ سے سدھر گئی یا خراب ہو گئی؟ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، میرا خیال خراب ہو. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں آج جا رہا ہوں کہ آج بہت سے مذہبی اسکالر انہوں نے مذہب کی حکمتیں مصلحتیں بیان کر کر کے نا لوگوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ گویا مذہب کا مقصد دنیا ہے، دنیا ٹھیک کرنا ہے. دنیا ٹھیک ہوتی ہے اس سے، لیکن دنیا ٹھیک کرنا اس کے مقصد نہیں ہے. نہ اس کا مقصد سکون ہے، نہ اس کا مقصد اطمینان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہب پہ چلنے کا اللہ نے اس لیے حکم دیا تاکہ ہمیں اطمینان کی زندگی نصیب ہو. مذہب پہ چلنے سے اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی ہے، لیکن مذہب پہ چلنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ لوگوں کو دنیا کی لالچ دیتے ہیں. مذہب پہ چلو گے تمہاری روزگار لگ جائے گا، تم مندر جایا کرو گے ڈیلی تو اس سے تمہارے یہ کام بن جائیں گے، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. قرآن ہمیں بتاتا ہے جس دنیا کو تم سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کی فکر چھوڑ دو. اگر اس کی فکر بھی کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اصل چیز ہے اللہ کی عبادت، اس کی غلامی. بس جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں، میری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، تو نہیں آئے گا. دماغ سے نکال دو، یہ فکر ہی چھوڑ دو. دیکھو جو وہمی ہوتے ہیں نا، وہمی، ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ جو وضو کرتے ہیں اور ان کا وضو نہیں ہو رہا ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں وضو کرتے ہی رہتے ہیں، وہ ان کا علاج کیا ہے کہ تمہیں اگر شک ہے نا کہ پاؤں گیلا نہیں ہوا تو اسی شک کے ساتھ نماز پڑھو. پورا پاؤں دھونے کی کوشش، جملہ مکمل کریں نا، مت کرو. تم پاؤں دھونے لگو گے تو زندگی اسی میں خراب ہو جائے گی تمہاری. پرسوں ایک وہم کے مریض آئے، ان کے ابا بھی آئے اور کہنے لگے کہ اس کو وہم ہے. وہ مجھے خود کہنے لگے وہ صاحب کہ مجھے وہم ہے. اب ان کے ابا بھی آئے تھے. وہم یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا. آدھا گھنٹے کی نیت ہوتی ہے، نیت میں، نماز کی نیت میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، بار بار دماغ. تو ان کے ابا نے بتایا کہ جب یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پاؤں میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ان کو شک ہوتا ہے. پھر کسی اور کو بلاتے ہیں، دیکھو یار پورا پاؤں گیلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. مجھے کہنے لگے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائیں، اور ایک علاج میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب یہ وضو کریں، پاؤں ایک دفعہ پانی بہا دیا بس، اس کے بعد دوبارہ بہائے نا، چماٹ مارے ان کے. ابا کو میں نے بولا بچے کو کیا مارے؟ چماٹ. کان سے پکڑ کے چلو بھائی ادھر، شاباش، نماز پڑھ جا کے. پھر اس کو شک ہوگا کہ پاؤں گیلا نہیں ہوا تو اس کو بتا دے کہ تمہارا پاؤں خشک ہو تو بھی نماز ہو جائے گی. تمہارے لیے خصوصی پیکج ہے، تمہیں پورا پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، اسی پیکج ہے. مجھے پتا ہے پورا پاؤں دھوئے گا وہ. میں نے کہا ایک لگائیں، اور میں نے کہا شروع سے اسی طرح لگا دیے ہوتے نا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. میں نے کہا یہ تمیز سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، وہمی کبھی بھی تمیز سے نہیں سمجھے گا. پھر میں نے کہا جب یہ آ جائے نا، نیت کرنے لگے، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی، ایک چماٹ لگائیں چیز کی، نیت باندھ. تو یہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ظہر پڑھ رہا ہوں اثر پڑھ رہا ہوں. بولے بھائی تیری نماز بغیر نیت کے ہو جائے گی. تو کرنے کیا ہے یہاں پہ؟ نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے نا، نیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ واجب الچماٹ ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے واجب القتل سنا ہوگا، واجب التعزیر سنا ہوگا، واجب الچماٹ بھی ہوتا ہے، واجب الچماٹ. تو دیکھو اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ تم پہلے اپنا اطمینان کر لو، تسلی کر لو، جب پاؤں دھونے کا یقین ہو پھر نماز پڑھو، تو تسلی ہوگی اس کو، اس کی بیماری کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. جو دنیا میں خوشی کی فکر میں لگا رہتا ہے، مجھے خوشی مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، مجھے سکون مل جائے، اس کی بیماری بڑھتی ہے. اسے سکون پیدا کرنے کا جو ہوس ہے نا، خوشی اور عیاشی کی جو ہوس ہے، یہ ہوس کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. اور ہوس کسی بھی چیز کی دل میں پیدا ہو تو اس سے سکون ملے گا یا بے سکونی؟ بھائی کسی بھی چیز کی چاہت لے کے گھومتے رہو تو بے سکونی ہے بھائی. اس لیے اس کی بالکل فکر چھوڑ دینی چاہیے. مجھے خوشیاں ملیں، مجھے راحتیں ملیں، خوشی کے اسباب اختیار کرو، باقی بولو ہماری زندگی کا مقصد خوشیاں ہے ہی نہیں. یہ تو انگریزوں کا مقصد ہے، کافر کا مقصد.
پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. دنیا میں خوشیوں کی تلاش اور اس فکر میں لگے رہنا کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں, یہ کس کا کام ہے؟ کافر کے بچے کا. مسلمان کا. یہ فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ, اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. ویڈیو نہ بناؤ بھائی, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا, کہ مدد کر لی اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی. تو 3 آدمی ہیں, تو کیا مطلب صرف 3 ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو حدیث میں 3 کا مطلب 3 بولتے کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح کیوں نہیں, اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد. ہاں, اور ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, سب کھیل ناجائز ہیں. الا ثلاث, مگر صرف 3. یہاں تو اللہ کے ساتھ ہے صرف, پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے. اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو, آپ قرآن و سنت کی اصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو, کوئی ریٹن کتاب ہو, 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہم مان لیں گے نا. وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. بھائی یہ بات کر کے ٹہلایا نہ کرو. قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے, وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل. امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے. کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے. یہ بیکار قسم کی بات ہے. قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے. آپ بھی آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے, تو نکال کے لکھ لے نا, ریٹن فارم میں لے آؤ. کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود, کتاب التعزیر, وراثت کے مسائل, نماز کے مسائل, سارا ایک فقہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی, یہ بھی ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے, ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور, وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور. یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے, بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے, وہ ایک آدھ ہوتے تھے. علامہ شوکانی گزرے ہیں, نیل الاوطار کے مؤلف, نواب صدیق حسن خان گزرے ہندوستان میں, ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے, میری رائے میری رائے میری رائے, تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا, عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا. 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے, اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے, سننے کے بعد جواب دیتے. میرے بھائی سنا ہی نہیں اور جواب دے دیا. یہ تحقیق ہے, یہ محقق ہیں, ان کی تقلید کریں گے ہم. اور مسئلہ بھی خلا کا, جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی, یہ سارے دلائل کا جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب. ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا, لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے. تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے, فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے. پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا, وہ میں نے ترجمہ دیکھا, وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. حالانکہ میں ان کو بڑا استعداد آدمی سمجھتا تھا, میں نام لے سکتا ہوں, لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات, آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں. ایک اور اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا, انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا, عدالت کے فیصلے کو. عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو, اجماع ایک امت کے خلاف ہو, وہ فیصلہ کالعدم ہوتا ہے. عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے. کامن سینس کی بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج. ویسے بھی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. تو سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل, سعودی عرب سے. سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دی بہت زیادہ, حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں, لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی. وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا, قرآن و سنت میں تو ملا نہیں, اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو. اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے, یہ ایگریمنٹ ہے.